نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم آسان ترجمۃ القرآن کے سلسلے میں سورۃ البقرہ کی اگلی آیت کریمہ 256 کا آسان ترجمہ دیکھیں گے۔ اس آیت کے بارے میں اکثر لوگ اس کا غلط استعمال کرتے ہوئے، غلط بیانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج اس آیت کریمہ کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، انشاءاللہ تعالی بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ نیکسٹ ٹائم آپ کا کانسیپٹ اس بارے میں بالکل کلیئر ہونا چاہیے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اکراہ فی الدین، لا نہیں ہے، اکراہ کراہت سے یہ لفظ پہچانا جا رہا ہے، اور یہاں مراد زور، زبردستی، جبر، فی الدین دین میں کوئی جبر نہیں، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ یہ ہے وہ بات، یہ ہے وہ الفاظ جن کا ہمارے یہاں اکثر لوگ غلط استعمال کرتے نظر آتے ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے آج ہم نے سمجھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ قد تبین الرشد من الغی، قد حرف تحقیق بلا شبہ، تبین یہ اس میں واضح کے الفاظ ہیں، اور واضح ہو گئی کیا چیز؟ الرشد ہدایت، من الغی گمراہی سے۔ فمن یکفر، فا حرف پھر من جو، یکفر جو انکار کرے، اور اس کے بعد با کا حرف آئے تو کفر کے ساتھ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ جو کوئی کفر کرے گا بالطاغوت، طاغوت کا اس سے کیا مراد ہے ابھی دیکھتے ہیں۔ وَيُؤْمِنُ اور ایمان لائے یا ایمان لائے گا، باللہ اللہ پر، با کے حرف کے ساتھ جب یہ لفظ آتا ہے نا ایمان کا، تو سچا پکا دل سے یقین والا ایمان جو اللہ کو مطلوب ہے وہ مراد ہوتا ہے۔ اور اللہ پر ایمان لائے، فقد زیر آگے ملانے کے لیے دی گئی ہے تو یقیناً، اور ملا کر پڑھیں گے تو فقد استمسک، اس میں تھام لینے کے معنی ہے، تو یقیناً اس نے تھام لیا۔ آگے با کا حرف ہے جس چیز کے ساتھ، وہ کیا ہے؟ العروۃ الوثقی، مضبوط کڑا، تو یقیناً اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا۔ اس مضبوط کڑے سے کیا مراد ہے ابھی دیکھتے ہیں۔ لانفصام لہا، یہ جو لفظ ہے نا انفصام، اس میں ٹوٹنے کا، الگ ہونے کا، جدا ہونے کا معنی ہے۔ لانفصام لہا، جسے کسی صورت ٹوٹنا نہیں ہے اس کڑے کو۔ واللہ اور اللہ سمیع علیم، خوب سننے والا، خوب جاننے والا، سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ انسان کو جو قوت ارادہ دی گئی ہے کہ وہ چاہے تو اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے تابع بنا دے، ایسی ہی اطاعت کا نام دین ہے، اور یہی ہدایت ہے۔ دین کے عقائد اس آیت الکرسی میں وضاحت سے بیان ہو گئے ہیں، اور چاہے تو اپنی اس قوت ارادہ کا آزادانہ استعمال کرے، اور اسی کا نام کفر بھی ہے اور گمراہی بھی ہے، اور ان دونوں باتوں کی پوری وضاحت کر دی گئی ہے۔ اب ہر انسان دین اسلام کو اختیار کرنے کی حد تک تو آزاد ہے، چاہے اسلام کو قبول کرے چاہے رد کر دے، مگر اسلام کو قبول کر لینے کے بعد اسے اختیار نہیں رہتا کہ وہ دین کے احکام اور ہدایات کو اپنی عقل کی کسوٹی پر پرکھنا شروع کر دے، کہ جو معقول نظر آئے، جسے عقل مانے تو اس کو وہ تسلیم کر لے ان احکامات کو، باقی کا انکار کر دے، یا احکامات میں سے کچھ پر عمل کرے، جو آسان لگے ان پر عمل کر لیا، جو مشکل لگے انہیں چھوڑ دیا۔ ایسا نہیں ہے، یہ بھی گمراہی ہے۔ یہ پک اینڈ چوز نہیں ہوتا دین اسلام میں، اور نہ ہی اسے دین اسلام کو چھوڑنے کا اختیار بھی باقی رہتا ہے، کیونکہ اسلام روایتی قسم کا مذہب نہیں ہے جب مرضی آئے جب مرضی چل دیے۔ تو باقی طاغوت ہر وہ باطل قوت جو اللہ کے مقابلے میں اپنا حکم دوسرے سے منوائے، یا لوگ اللہ کے مقابلے میں اس کے احکام تسلیم کرنے لگے۔ اب وہ کوئی ایک شخص بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک ادارہ بھی ہو سکتا ہے، تو اب یہ مذہبی بھی کوئی ہو سکتے ہیں، یہ سیاسی بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ سب جو ہے، جو بھی اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنا حکم منوائے یا
اللہ تعالیٰ یا لوگ اللہ کے مقابلے میں اس کے احکام تسلیم کرنے لگے تو یہ سب طاغوت ہے. اسی طرح شیطان بھی طاغوت ہے، اور ایسے پیر اور فقیر بھی جو خود بھی گناہ کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی تلقین کرتے ہیں. اس طرح انسان کا اپنا نفس بھی طاغوت ہو سکتا ہے اگر وہ اللہ کی فرمانبرداری سے انحراف کر رہا ہو. اب یہاں پر مضبوط کڑا یا مضبوط حلقہ کا لفظ استعمال ہو، اس سے مراد پوری شریعت اور اس کا نظام ہے، اور یہی حلقہ ہے جو انسان کو ہر طرح کی گمراہی سے بچا سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ انسان اس سے چمٹا رہے اور ادھر ادھر جانے والی پگڈنڈیوں کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھے. ایسا شخص یقیناً کامیاب ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں. قد تبین الرشد من الغی، بلا شبہ ہدایت گمراہی سے صاف واضح ہو چکی. فمن یکفر بالطاغوت، پھر جو کوئی باطل معبود کا انکار کرے، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لائے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو یقیناً اس نے مضبوط کڑے کو یا مضبوط حلقے کو تھام لیا. لا انفصام لہا، جسے کسی صورت ٹوٹنا نہیں. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.